اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوشل میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جماعت اہل سنت کے عہدیداران کا بھی، کہ آج ہم مل بیٹھے ہیں ڈاکٹر طفیل صاحب کے کیسز جو ہیں وہ اس کیس کے حوالے سے اور دیگر ایک دو ایشوز تھے، ان حوالے سے ہم نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ کیس پیش کروں گا شارٹ لفظوں میں کہ جماعت اہل سنت کے علماء نے غیر ذمہ داری کیا کی۔ وہ کلپ جو تھا وہ صداقت نیوز کے اندر جہاں ہزاروں لوگ شاید ہوں گے اس کے اندر آیا، اور صداقت نیوز کے غالباً طالب صاحب نے اٹھا کے وہ جماعت اہل سنت کے سینکڑوں کے حساب سے جہاں لوگ تھے اس گروپ میں شیئر کیا۔ اب جب شیئر ہوا تو ایک شور پڑ گیا، کیس ایسا تھا، حضور کی عزت کا معاملہ ہے، ناموس کا معاملہ ہے، تو شور پڑ گیا۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا اور انتظامیہ نے بھی دیکھا اس سارے معاملے کو کہ کتنے جذبات تھے لوگوں کے گروپ کے اندر۔ اب ہم نے یہ محسوس کیا کہ فوری طور پر اس کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے۔ ہم نے فوری اجلاس طلب کیا، رات کی تاریکی میں تقریباً 100 سے 150 علماء یہاں موجود تھا، جذباتی کیفیت تھی۔ ہم نے ان دونوں کو بلایا مسجد کے اندر، انہوں نے یہ اپنا کیس پیش کیا، کلپ پیش کیا۔ ابھی یہ کیس انکوائری ہم کر رہے تھے کہ اطلاع ہوئی، اسپیشل برانچ والوں نے رابطہ کیا جی کہ اس کو وہ کون سا بندہ ہے۔ ہم نے اتنا صیغہ راز میں رکھا کہ علماء سے مجھ سمیت کسی کو بھی اس ڈاکٹر کے نام کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے رابطہ کرنے پر میں نے ان کو پوچھ کے بتایا کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ اب یہ معاملہ یہاں چلا گیا تو اب ہماری مجبوری تھی کہ ہم کوئی اور فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ جماعت اہل سنت ملک کے آئین قانون کی پاسداری کرنے والی جماعت ہے۔ تو جماعت اہل سنت نے یہ سارا معاملہ، وہ ثبوت پروف جو لوگوں نے دوستوں نے دیے تھے وہ انتظامیہ کے سپرد کیے۔ یہ ہے اب فیصلہ قانون کرے۔ اب کمیٹی نے جو فیصلہ دیا ہم نے وہ پڑھا، ہم نے دیکھا۔ جماعت اہل سنت یہ اعلان کرتی ہے اس فیصلے کے حوالے سے کہ جو فیصلہ کمیٹی نے دیا ہے جماعت اہل سنت اس کو قبول کرتی ہے، اس لیے کہ فیصلہ دینے والے بھی شاید ہم سے بڑے مسلمان ہوں گے، عاشق رسول ہوں گے۔ اگر کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہوگی تو وہ جانے، رسول اللہ جانے، خدا کی ذات جانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ جی یہ جو درخواست دینے والے ہیں ان کی سزا جزا بھی علماء کے پاس، جماعت کے پاس اس کا کوئی اختیار قانونی نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ آئینی ادارے موجود ہیں، انتظامی ادارے موجود ہیں، سزا جزا کا فیصلہ وہ آئین کرے، جو بھی کرے گا جماعت نے ان کے سپرد کر دی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہ بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا اور جماعت اہل سنت نے اس کو محسوس بھی کیا، اور جماعت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جماعت اہل سنت کے اندر بھی ایک انکوائری کمیٹی کا اعلان کرتے ہیں، جو چیئرمین، وائس چیئرمین اور مجلس شورا کے سیکرٹری، دو علماء اور سپریم لا کونسل جو جماعت اہل سنت کی ہے اس کے دو وکلاء بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت سے کیس لے کے جاتا ہے تو حق پر ہے تو جماعت ساتھ دے گی۔ جو جماعت کے پلیٹ فارم پر کیس آئے گا یہ کمیٹی انکوائری کرے گی۔ اس کے بعد سابق ڈسٹرکٹ قاضی جماعت اہل سنت کے سربراہ جو ہیں وہ اس ساری کمیٹی، اس سارے معاملات کی نگرانی کریں گے۔ اس کے بعد یہ کیس جماعت کے پلیٹ فارم سے جائے گا تو تب جائے گا انتظامیہ کے پاس۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے والا کیس جو ہے لکی اونڈا والا، وہ ہم نے دیکھا، لوگوں نے اس کو بھی اٹھایا کہ یہ بھی جھوٹا ہے جی۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ وہ ایک زبانی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ایک تحریری ہوتی ہے۔ اس کیس کے اندر میں خود گیا، جنرل سیکرٹری صاحب گئے، نائب صدر ایک گئے، اور درجنوں کے حساب سے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ وائٹ بورڈ جس پہ یہ لکھا ہوا تھا وہ کلمہ،
جو ہم نے دیکھا جس کو مٹانے کی کوشش بھی کی گئی، اور وہ وائٹ بورڈ وہ تھا کہ جس پہ کاریگر ہتھیار وہ لٹکا کے رکھتے ہیں، وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور میں نے یہ سوال کیا اس سے کہ جو سیکنڈ پوزیشن تھی اس کاروبار سنبھالنے والے کی، جو اس لکی ہونڈے والے کا بھانجا تھا یا بھتیجا تھا، اس کو پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کا یہ جواب تھا کہ لکھنے والا لڑکا باہر گیا ہے، واپس آ جائے گا۔ دوسری گواہی، اب تھانے جب یہ کیس چلا گیا وہ بھی قانون کے سپرد ہم نے کیا، قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ انتظامیہ نے، ایس ایچ او صاحب نے 2 ثبوت اور اکٹھے کیے، ایک وہ کیش بکس پر وہی عبارت لکھی ہوئی تھی، اور تیسرا یہ جو بٹن ہے بجلی کے اس کا بورڈ اس پہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، ہم پہ سوال کرنے والوں یہ یاد رکھو کہ یہ توہین انہوں نے جرم کیا نہیں کیا یہ تو قانون کی ذمہ داری تھی، ہم نے کیس قانون کے سپرد کیا، مگر اس بات کا کوئی ماں کا لال انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بے ادبی حضور کی توہین نہیں ہوئی۔ دیکھا لوگوں نے، انتظامیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس کو کھوس موس کیا گیا۔ جس طرح یہ کیس انکوائری ہوئی، کاش اس کیس کی بھی انکوائری ہوتی، ہمیں بلاتے، ہم اس میں جاتے، شہادتیں دینے کے لیے ثبوت پروف دیتے، انہی کے لوگوں کی ثبوت دیتے، مگر ہم پھر بھی خاموش ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنا اخلاقی اور مذہبی حق ادا کیا، قانون کے سپرد کیا، یہ اس کی حقیقت تھی۔ مزید اگر ضرورت ہے تو یہ اور بھی ثبوت کے ساتھ آئیں گے۔ تیسری بات جو دوستوں نے یہ سوال کیا کہ علماء ایسے کر کے ایک عالم کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تو جماعت اہل سنت نے سٹینڈ لیا۔ بات یہ ہے کہ عالم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے، امام صاحب سے، خطیب سے، تو اس کے ساتھ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جرح ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، تکرار ہو سکتا ہے، مگر یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی کسی عالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دے، کوئی کسی عالم کو تھپڑ مارنا شروع کر دے۔ جب یہ کام ہوا تو جماعت اہل سنت نے انتظامیہ سے قانونی حق مانگا کہ اس عالم کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی، جو قانونی حق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ اس پہ ایف آئی آر کروائی، استغاثہ ہوا تھا، اور وہ ہمارا قانونی حق تھا اس کی حفاظت کرنا۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ اب اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو علماء نے جو کی ہے، لوگوں نے کسی نے ادھر سے پکڑا، کسی نے ادھر سے پکڑا، اور علماء کو رگڑا دینے کی کوشش کی سوشل میڈیا پر۔ میں جنہوں نے باادب انداز میں، سفارتی زبان میں جن دوستوں نے سوشل میڈیا پر تنقید کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے سفارتی زبان سے ہٹ کر غیر پارلیمانی گفتگو کی، میں شکریہ تو ان کا بھی ادا کرتا ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ انسان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر کا جو خباثت ہے وہ بھی، اچھائی ہے وہ بھی، وہ واضح کرتی ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے دوستوں کو جو غیر پارلیمانی گفتگو کر کے کلپ بنا کے وہ گروپوں کے اندر علماء کے خلاف بھیج رہے تھے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔